اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں بعد از حمد و ثنا لائق ست تعظیم و تقریب انتہائی واجب الاحترام محبت کے ساتھ تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم ترونق بڑی سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عنوان پر حق سچ بیان کرنے کی اور آپ احباب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ گرامی اور مرتبت، میں نے آپ احباب کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے اپنی مودت یعنی اپنی آل کا پیار چاہتا ہوں۔ فرمایا میں تم سے کسی چیز کا صلہ نہیں مانگتا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، ایمان جیسی عظیم نعمت دولت عطا فرمائی، فرمایا میں تم سے کسی بات کا کسی چیز کا صلہ نہیں مانگتا۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مدینے کے تاجدار کہہ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے غلاموں، میں تم سے کسی چیز کا صلہ نہیں مانگتا، میں کسی چیز کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بس قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میں تم سے
جو چیز مانگ رہا ہوں میرے غلاموں صحیح طریقے سے اس پہ ڈٹے رہنا، میری آل سے پیار کرنا، میری آل سے الفت رکھنا، میری آل سے محبت کرنا۔ سرکار فرماتے قُل لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی چیز کا، میں کسی چیز کا صلہ نہیں مانگتا تم سے، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، حضرت انسان کو اتنا مقام دیا، فرمایا کسی چیز کا میں کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا مگر میں اپنی آل کی محبت کا تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ میرا یہ تم پہ حق ہے کہ میرے بعد میری آل سے محبت اور پیار کرتے رہنا۔ گرامی اور مرتبت میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ کہتے اے میرے غلاموں میرا یہ تم پہ حق بنتا ہے، میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے لیے عزیز ہوں، میرا یہ تم پہ حق ہے کہ تم میری آل سے پیار کرو، اور میرا جو حق ہے تم پہ میں تم پہ لازم کرتا ہوں کہ میری آل کا ادب و احترام کرو، میری آل سے پیار کرو، میری آل سے محبت رکھو، میری آل کے ساتھ پیار کرو، بغض نہ رکھو۔ تو خدا کی قسم کوئی ایک بھی نہ ہوتا کہ جو انکار کرتا، مگر میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ سرکار فرماتی ہیں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے غلاموں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی چیز کا صلہ نہیں مانگتا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری آل سے محبت اور پیار کرتے رہو۔ فرمایا جب پیار کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری آل سے تم پیار کرو گے تو فرمایا میری آل کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ فرمایا آل سے پیار کرو گے تو ڈوبو گے نہیں، ترتے جاؤ گے۔ فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، پاس ہو جاؤ گے، اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں کی سرکار نے، فرمایا میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے اور میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ فرمایا اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اگر دونوں کو پکڑو گے تو پاس ہو جاؤ گے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میری آل کی مثال کشتی کی طرح ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اصل 9 لاکھ ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، آج جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آل کشتی کی مانند ہے، اصحاب ستاروں کی مانند ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کشتی میں بیٹھو گے ستاروں کو چھوڑ دو گے تو سرکار فرماتے ہیں سمندر میں بھٹک جاؤ گے، راستہ نہیں ملے گا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اگر ستاروں کو پکڑ لیتے ہو کشتی کو چھوڑ دیتے ہو، فرمایا پھر بھی ڈوب کے مر جاؤ گے، کشتی کے بغیر بندہ کتنی دیر پانی میں رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں دونوں چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ جتنا ہوا اور پانی ضروری ہے۔ گرامی اور مرتبت میرے آقا علیہ السلام نے بات ختم کر دی، فرمایا میرے غلاموں میں اپنے بعد تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری آل ہے، دوسرا رب کا قرآن ہے۔ فرمایا آل سے بھی پیار کرنا، قرآن سے بھی پیار کرنا۔ جس کے پاس یہ 2 چیزیں ہوں گی قرآن اور آل، فرمایا وہ دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج دیکھو ایک طبقہ تو قرآن کو مانتا ہے مگر دوسری طرف وہ آل کو لعن طعن کرتا ہے، ایک طبقہ تو آل کو مانتا ہے دوسری طرف قرآن کو نہیں مانتا۔ رب کعبہ کی قسم ان دونوں دڑوں میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ فرمایا دیکھ آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو، ترازو ہے تو تول کے دیکھو، رضا کا پلہ باری ہے۔ فرمایا یہ سنی کا عقیدہ ہے، نہ آل کا بغض ہے نہ نبی کے قرآن کا بغض ہے۔ فرمایا آل سے بھی سنی پیار کرتا ہے، نبی کے قرآن سے بھی سنی پیار کرتا ہے۔ گرامی اور مرتبت یاد رکھیں میرا یہ جملہ،
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے اہل بیت کو یوں پاک کر دیا ہے کہ ناپاکی چاہ کے بھی اہل بیت کے پاس نہیں آ سکتی، اہل بیت چاہ کے بھی ناپاکی کے پاس نہیں جا سکتی، اتنا پاک کر دیا۔ اے پاک پروردگار عالم کتنا پاک، اللہ فرماتے ہیں اتنا پاک کہ جو انہیں معاذ اللہ کہے گا یہ پلیت ہیں وہ خود پلیت ہو جائے گا، جو انہیں کہے گا یہ پاک ہیں وہ خود پاک ہو جائے گا، اتنا پاک کر دیا ہے۔ فرمایا آل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین انہیں اتنا پاک کر دیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس سے پاک کر دیا، ناپاکی سے پاک کر دیا، ناپاکی چاہ کے بھی آل بیت کے پاس نہیں آ سکتی، آل بیت چاہ کے بھی ناپاکی کے پاس نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اللہ نے آل بیت کو پاک کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں۔ آج کا جو عنوان ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عنوان ہے، گرامی اور مرتبت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا جو درس دیا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ظالم کی حمایت نہ کرنا، کبھی بھی کسی فاسق و فاجر کی تائید نہ کرنا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقام، آپ نے یہ درس دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا جو میدان تھا، کربلا کی جو جنگ تھی وہ امن اور سلامتی کا درس دیتی ہے، کربلا کا جو معرکہ ہوا وہ تاریخ اسلام میں امن اور سلامتی کا درس دیتی ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے جس بدبخت کو یہ پتہ نہیں کہ مقام کربلا امن و اسلامتی کا درس نہیں بلکہ غیرت و حمیت و جرت و استقامت کا درس دیتی ہے۔ جس وقت ظالم یزیدیت سامنے ہو اور وہ کھلم کھلا رب کے احکامات کو پس پشت ڈالے، رب کے فرمان کو نہ مانے، تو امام حسین فرماتے ہیں یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کردار یہ ہے کہ اس ظالم کی حمایت نہ کی جائے اور ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ میں نے قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا بیان سنا، فرماتے ہیں کہ لوگ سر بچانے کے لیے ظالم کو ہاتھ دے دیتے ہیں، سر بچانے کے لیے ظالم کو ہاتھ دے دیتے ہیں، مگر امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے اپنا سر دے دیا اور یہ بتا دیا کہ ظالم کی حمایت کرنا یہ بے وقوفی ہے اگر تم بھی حمایت کرو گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے سامنے ظلم ہو اس ظلم کو زبان سے روکو، یعنی پہلے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ بندہ دل میں ہی برا جان لے، اس کو کچھ کہے نہ مگر دل میں کہے یہ بندہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ گرامی اور مرتبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کمزور تو نہیں ہو سکتا تھا نا، وہ شیر مرد، شیر اللہ کا شیر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار کی بارگاہ میں اپنا وقت گزارا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ یزیدیت کلم کھلا رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق جو ہے کہ ڈٹی ہوئی ہے، سرکار کے فرمان کے مطابق اور اسلام کے خلاف، اور یزید جو تھا فاسق و فاجر تھا، لعین تھا، پلید تھا، گستاخ تھا، آل بیت اطہار کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں یاد رکھو، ایک بندہ مقام ابراہیم اور حج اسود کے سینٹر میں جس مقام پہ کھڑے ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، جس مقام پہ بندہ ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہر سکتا،
فرمایا اس مقام یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیت اللہ شریف کی حدود میں فرمایا کوئی بندہ پیدا ہو، جب سے بالغ ہو تو سرکار فرماتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ نفلی عبادات بھی نہ چھوڑے، اور وہ نفلی روزے بھی نہ چھوڑے، ہر وقت حج، عمرہ، زکوٰۃ، خیرات کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے دل میں میری آل کی محبت نہ ہو، سرکار فرماتے ہیں جب مرے گا حساب نہیں ہوگا، سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سیدھا جہنم میں۔ اب وہ جہنم میں کیوں گیا؟ سرکار فرماتے اس لیے کہ وہ میری آل بیت اطہار کا بوزی تھا، وہ آل بیت کو نہیں مانتا تھا، اس وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ گرامی اور مرتبت یاد رکھو، آج جو پرفتن دور ہے، اس دور کے اندر یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نبھانے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اس وقت تو میدان کربلا تھا، امام حسین تو چلو کربلا میں گئے، یزیدیوں نے جو ہے کہ ظلم و ستم کیا۔ میں نے کہا امام حسین وہ مرد کلندر تھا، وہ جرت و استقامت و حریت اور حمیت کا وہ مرکز اور پیکر تھا، جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کو ہاتھ دینے سے انکار کر دیا اور اپنا سر دے دیا، اور آپ نے یہ بتا دیا کہ امام حسین جان تو دے سکتا ہے، کنبہ قبیلہ تو قربان کر سکتا ہے، مگر ظالم کی حمایت نہیں کر سکتا۔ گرامی اور مرتبت یہ بات یاد رکھیں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پہ گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ نہیں گئے، اور معاذ اللہ مکے کے جو صحابہ تھے ان پر لعن طعن کیا جاتا ہے کہ سرکار کی آل صرف گئی اور باقی اصحاب نہیں گئے، اور معاذ اللہ لعن طعن کیا جاتا ہے۔ گرامی اور مرتبت یہ بات یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی یعنی دوسری بیوی میں سے جو بیٹا تھا، وہ سکا بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں نہیں گئے، اس لیے کہ امام حسین سیدھے کربلا میں گئے ہی نہیں۔ امام حسین مدینے سے مکے گئے، حج کے دن تھے، تو امام حسین اگر جنگ میں جاتے تو کیا اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے؟ گرامی اور مرتبت یہ بات یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے بلکہ اصلاح کرنے گئے تھے۔ جب دیکھا کہ ظالم حد سے بڑھ چکا ہے، ظالم کا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، تو امام حسین نے پھر سمجھا، آپ نے کہا نہیں اب واپس جانا گوارا نہیں ہے، اب حج کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے، اب حج جو ہے کہ وہ فرض ہے، مگر اب جو جہاد کرنا ہے وہ فرض عین ہو چکا ہے، اب کافر کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ضروری نہیں ہے، کافر کے ساتھ ٹکر لینا ضروری ہے۔ اب پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آیا کوفیوں کی طرف سے، آ جائیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے کہ اتنے لوگوں نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اور پھر جب گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں، یہ بڑا طویل واقعہ ہے، اس کے لیے طویل وقت چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پھر گئے، آپ نے نماز پڑھائی، اب یزیدی جو تھا اس کا جو حواری تھا شمر، وہ شمر جو تھا بڑا لعین پلید تھا، اس نے کہا کہ یعنی چھت پہ چڑھ گیا اونچی جگہ پہ، اس نے چڑھ کے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی اور بندوں کے سر سے پکڑتا اور دھڑ الگ کر دیتا، سر ہاتھ میں پکڑ کے دھڑ نیچے پھینک دیتا، اور کہتا کہ اگر جو بندہ امام حسین کی بیعت کرے گا، امام حسین کا ساتھ دے گا، تو لہٰذا میں اس کا یہی انجام کروں گا، اس کی بیویوں کو یتیم کروں گا، بیوہ کروں گا۔ اب اس کی یہ صدا تھی، اب جو کوفی تھے وہ دوڑے بھاگے، انہوں نے کہا کہ ہماری تو جانیں زیادہ عزیز ہیں، ہمارے تو کاروبار زیادہ عزیز ہیں، ہماری تو فیکٹریاں زیادہ عزیز ہیں، ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہمارے بیوی بچے کون پالے گا، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا۔ وہ بھاگے وہاں سے دوڑے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھئی کچھ کرتے۔ گرامی اور مرتبت آج بھی
یزیدیت اسی طرح سر اٹھائے ہے۔ خدا کی قسم بس آج کلمہ حق اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تم کلمہ حق اٹھا کر دیکھو، جگہ جگہ پہ تمہیں یزید نظر آئیں گے، تمہارا ہاتھ پکڑنے والے نظر آ جائیں گے۔ بھئی تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے دین کا، تم زیادہ ٹھیکے دار ہو۔ میں نے کہا ٹھیکے دار نہیں، ہمیں امام حسین کی جرت و استقامت یہ بغیرتی کا درس دیتی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے جان تو دے دینا مگر کسی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لینا۔ اب جب یزیدیوں نے کہا نا کہ ہم مار کے ایسے کر دیں گے، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے چھوٹے چھوٹے، امام علی اصغر، امام علی اکبر، آپ نماز پڑھیں، اب دو پیچھے شہزادے رہ گئے امام حسین کے پیچھے، بقایا سارے دوڑ گئے۔ انہوں نے کہا ہماری فیکٹریوں کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، بھئی ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، سارے بھاگ گئے۔ اب امام حسین کے ساتھ صرف اور صرف آپ کے دو شہزادے گرامی اور مرتبت۔ یہ عنوان یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نہیں ڈرے، پھر بھی نہیں گھبرائے۔ یزیدیوں نے یہاں تک کہا اگر صرف آپ ہمیں اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو کہیں گے آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ صرف بیعت کریں۔ امام حسین کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب یزید مکہ پاک میں آیا تھا، حج کے ایام تھے، یزید پلیت جس وقت کھلم کھلا اسلام کی دھجیاں اڑا رہا تھا، یہ مرغوں کی لڑائی کروانے والا، کتوں کی لڑائی کروانے والا، یہ شرابی کوابی بندہ امام حسین وہ تھے کہ جنہوں نے مدینے کے تاجدار کی زبان چوسی تھی۔ گرامی اور مرتبت وہ شراب پینے والا، یہ سرکار کے لب چوسنے والے، اور وہ ادھر نشے میں دھند رہنے والا، یہ ہر وقت درود و سلام پڑھنے والے، کیسے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے تھے؟ اور امام حسین کا تاریخی جملہ تھا، امام حسین فرماتے میرے جیسا بندہ اس یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتا اچھے نہیں لگتا۔ فرمایا میں مر سکتا ہوں مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اگر امام حسین صرف بیعت کر لیتے، یہ بیعت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ تھا گرامی اور مرتبت، یہ ووٹ کا مسئلہ تھا، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے اور حکومت دے دیتے اس کو، تو خدا کی قسم یزید نے جس طرح دھجیاں اڑائی تھی اسلام کی اور شریعت کی، تو خدا کی قسم آج اسلام کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، آج کوئی تمہیں اذانیں سنائی نہ دیتی، آج تمہیں کوئی اسلام کا مجاہد نظر نہ آتا، آج حج عمرے زکوٰۃ خیرات زکوٰۃ یہ کون کرتا؟ اس لیے امام حسین نے اپنی جان دے کر یہ بتایا ہے کہ حسینی کردار یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں کبھی بھی ہاتھ نہیں دینا اگرچہ جان بھی چلی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا درس کیا ہے؟ اب کوئی بھی بندہ سنے تو کیا یہ امن و سلامتی کا درس ہے؟ سارے بولو امن کا درس ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ امن کا درس ہے، امن کا درس ہے، ہر جگہ امن کے قاعدے ہمیں پڑھاتے ہیں، یہ امن کا درس ہے، کربلا کا میدان امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہیں امام حسین نے اپنا سارا کما قبیلہ قربان کر دیتا، حلے بھی امن کا درس ہے۔ خدا کی قسم اب جب یزید نے کہا نہیں ہم نہیں مڑتے، امام حسین نے پھر ایک خطبہ پڑھا۔ آپ نے جب خطبہ پڑھا، خطبہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں اولم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اولم یبلکم قولا مستفی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لی والی اخیر، اولم یبلکم قولا مستفی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ فرمایا میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی امام حسن کے بارے میں کہ ہم سنیوں کی آنکھ، یعنی ہم جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ میں سرکار کا نواسہ ہوں جن کے بارے میں سرکار نے جنت کے سردار ہونے کا فرما رکھا ہے، اور میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، ہم اہل بیت کے افراد ہیں، اے ظالمو حیا کرو۔ اب جب آپ نے یہ سارا خطبہ پڑھا، سارا خطبہ سنایا، اب بھی یزیدی کہہ رہے تھے
کہ ہم نے صرف جنگ کرنی ہے، اگر آپ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہماری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوا، جنگ ہو رہی ہے، حتیٰ کہ قربانیاں بھی ہوئی۔ اب جب اس طرف جمعے کا دن ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اب یہ فرق کرنا ہماری طرف سے بڑا لازم ہے۔ آج میں نے کہا کچھ تو سیدوں کی دید کر لو، کچھ تو سیدوں کی، سارے بولو، کچھ تو سیدوں کی دید کر لو۔ اگر تمہیں یزید اتنا پیارا ہے تو اپنے پیو دا نام ہی یزید رکھ لو۔ اب جو لوگ صرف اور صرف یزید کی حمایت میں آ جاتے ہیں میدان میں اور کہتے ہیں بھائی ہم یزید کا بھی اتفاق کریں گے، اب ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جب سارا اپنا کنبہ قبیلہ قربان کروا لیا، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف ہیں، اب جمعے کا دن ہے، اذان ہوئی، اذان ہوتے ہوئے حسینی قافلے سے بھی اذان کی آواز آئی، یزیدی قافلے سے بھی اذان کی آواز آئی۔ اب جو حسینی قافلہ ہے وہاں بھی نماز ہوئی، یزیدی قافلے میں بھی نماز ہوئی۔ اب یزید سمجھتے ہیں کہ ہم حسین کو قتل کر کے یعنی ہم جیت گئے ہیں، اور صدا کیا دے رہے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی جنگ کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا تاریخ اسلام میں اتنا بڑا بدبخت کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ کی آل کو شہید کرنے والا، رسول اللہ نے دین کو پھیلایا، آل بیت نے دین کو پھیلایا، اور آل بیت کو شہید کرنے والا بندہ شہید کر کے کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ گرامی اور مرتبت، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا آج یزید کا تحفظ کرنے والے کیا اذانیں نہیں دیتے؟ یزید کا تحفظ کرنے والے کیا نمازیں نہیں پڑھتے؟ تو خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے یہ فرق کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھنی ہے، جہاں پہ مرضی پڑھ لیں، ہم نے تو بچے ہی پڑھانے ہیں، جہاں پہ مرضی پڑھ لیں۔ میں نے کہا نا نا نا، حسینی کردار اور ہوتا ہے، یزیدی کردار اور ہوتا ہے۔ جو حسینی ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، مگر کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ آج بھی دیکھو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے آج بھی اس شان سے خدا کی قسم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم مر تو سکتے ہیں، کبھی کسی وقت کے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتے۔ اب یہ مسئلہ ووٹ کا مسئلہ تھا، اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو امام حسین کا کچھ بھی نہیں جانا تھا، صرف رسول اللہ کا دین برباد ہو جانا تھا، امام حسین کی جان بچ جانی تھی۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم جان دے سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت۔ آج لوگ کہتے ہیں بھئی صرف اور صرف آل بیت جو وہ مارکا ہوا وہی ظالم کا اور حق کا مارکا تھا۔ میں نے کہا بالکل حق کا اور ظالم کا مارکا تھا، مگر آج بھی ظالم موجود ہیں، آج بھی ظلم کرنے والے یزیدیت کی لائن میں کھڑے ہونے والے آج بھی یزید ہیں۔ وہ شاعر نے کتنا خوبصورت کہا، شاعر کہتا ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ماتم بھی کرتے ہیں اس لحاظ سے بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک علامہ اقبال فرماتے غم حسین منانے والوں سے کہہ دو کہ سنی کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے پیار آل سنت کو، ہے پیار آل سنت کو آل بیت سے اپنی جان سے بھی زیادہ، ہم یوں سریعام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ گرامی اور مرتبت یہ باتیں یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کالے کپڑے پہننا انشاءاللہ وقت ملے گا تو بقایا بیان کریں گے۔ اب کالے کپڑے پہننا ہمارے اہل سنت کے نزدیک ناجائز ہے۔ کیا ہے؟
اہل سنت و جماعت کے نزدیک کالے کپڑے پہننا ناجائز ہے، اس لیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کو ماننے والے ہیں۔ دوسرے تیسرے کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ کسی کی ہم کتاب سے دکھائیں یا فلاں کا مسئلہ ہم بتائیں، ہم کسی کو بات نہیں کرتے، ہم اپنے سنیوں کو کہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ، آپ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے کالے کپڑے پہننا محرم الحرام کے اس مہینے کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، اور ان جھوٹوں کی سبیل سے پانی پینا بھی حرام ہے۔ صرف اور صرف پہلے پوچھو کہ اہل سنت کی سبیل ہے پھر پانی پیو۔ اگر کسی ظالم کی یعنی صحابہ کو گالیاں دینے والے کی سبیل ہے وہاں سے پانی پینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس بطور ثبوت موجود ہے کہ یہ لوگ اپنے جس کو ذوالجناح معاذ اللہ کہتے ہیں گھوڑے کو، وہ اس کا یعنی تھوک ملا کر گھوڑے کا اور پھر اس کو سبیل بنا کر پھر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور جو ان کا کھانا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی تھوک ملا کر پھر لوگوں کو کھلائی جاتی ہے۔ باقاعدہ ہمارے پاس پروف موجود ہیں۔ گرامی اور مرتبت ان کی سبیل سے پانی پینا بھی ناجائز ہے۔ جو صحابہ کو تبرہ کریں، جو اہل بیت کو معاذ اللہ نبوت کا درجہ دیں، خدا کا درجہ دیں، ہمارے نزدیک وہ بندہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے اور لعین بھی ہے، پلیت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ تو روافظ کے ساتھ رشتہ داری کرو، نہ ان سے لڑکیاں لو، نہ ان کو لڑکیاں دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مر جائیں تو ان کے جنازے کے اندر نہ جاؤ، اور اس کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کرو، اس لیے کہ کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے، اور ان کے سٹیٹس جو ہیں نوحے وغیرہ ان کو سٹیٹس پہ لگانا یہ حرام ہے، اور سٹیٹس ان کے نوحے ان کے سننا یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روکا ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کے ماننے والے ہیں، دوسرے تیسرے کے ہم مامے چاچے نہیں لگتے، ہمیں کسی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے عقیدے کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔